والی بغداد پیر ربانی شہباز لامکانی شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے، اور یہ ماہ مقدس ربیع الثانی شریف بڑی 11ویں شریف کے حوالہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں وہ حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تمام دوستوں کو دعوت فکر ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کی برکات بطفیل حضور غوث اعظم حاصل کریں، 11ویں شریف کا اہتمام کریں، بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں سمیٹ لیں۔ غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء میرے زیر فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ تمام اولیاء، تمام اقطاب، تمام ابدال، تمام اغواس، جو کوئی جس کسی بھی مرتبے پہ فائز تھا، وہ سارے کے سارے حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدی ہوئے۔ غوثیت کبریٰ کا یہ منصب حضرت مولا المسلمین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا ہوا، اور آپ کے صاحبزادگان شہزادگان امام حسن اور حسین کے واسطہ سے امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور ان سے ہوتا ہوا وادی جیلان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک حضور غوث اعظم کا سکہ جہان ولایت میں چلتا ہے اور چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قرب قیامت میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر یہ منصب حضور امام مہدی علیہ السلام کے پاس چلا جائے گا۔ تو گرامی قدر سامعین، ناظرین، فی زمانہ جب نفس پرستی غالب ہے، جب مادیت پرستی غالب ہے، جب ہر طرف اندھیرا ہے، جو بظاہر روشنی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ علم و حکمت کی روشنی ہے، یہ حقیقت میں اندھیرا ہے۔ حقیقی روشنی قلب کی روشنی ہوتی ہے، حقیقی آنکھ قلب کی آنکھ ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور محدود نور ہے، یہ حسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، یہ محسوسات کو دیکھ سکتا ہے، یہ صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور حسی چیزوں کے اندر دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، چکر بھی ہے۔ بعض اوقات انسان دور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ خیال کرتا ہے شاید کوئی پرندہ ہے، لیکن قریب جاتا ہے سمجھتا ہے کہ کوئی اور جانور ہے۔ یہ اسی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، جس آنکھ سے دیکھ کے پہلے اس نے کہا تھا یہ پرندہ ہے، جب قریب گیا تو سوچا کوئی پتھر
پتھر ہے یا کوئی جانور ہے، جب اور قریب گیا تو دیکھا کوئی پتھر تھا، تو اسی آنکھ نے، جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسی نے اسے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اس کے معقولات میں 3 طرح کے تصور آئے، 2 غلط ہیں اور 1 ٹھیک ہے۔ تو یہ آنکھ ظاہری آنکھ ہے جو دھوکہ کھاتی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی خدا سے کر طلب، کہ جو دل بینا والے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے آنکھ رکھی ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ اس دل کی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو پہلی بار ہی دل تجلی ذات کو قبول کر لیتا ہے، تجلی صفات کو قبول کر لیتا ہے، اور دھوکہ نہیں ملتا، کوئی چکر نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت کا علم اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفس پرستی اور مادیت پرستی کے دور میں جب سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر آ کر کوئی ایک لطیفہ سنا دے یا منہ کا ایک خاص ڈیزائن بنا دے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے دیکھتے ہیں، یہ ہے ہماری ظاہری آنکھوں کا قصور، یہ ہے مادیت پرستی، یہ ہے جہالت کے اندھیرے، جسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ علم نہیں، اندھیرا ہے، یہ معلومات نہیں ہیں، یہ معقولات نہیں ہیں، یہ جہالت کی دلدل ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو بھی کسی فن کا ماہر ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ جو جہالت کے رستے پہ چلتا ہے، کیونکہ ہماری ذہن سازی ہو چکی ہے، اس ذہن سازی سے ہم نے نکلنا ہے، اور جس چیز کی کمی محسوس کی گئی ہے، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، کمی جس چیز کی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روحانیت کا علم نہیں ہے، تصوف کا علم نہیں ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف صفائے باطن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ آپ کسی گندے کمرے کو جتنا بھی سجا دیں، جتنی خوشبو لگا دیں، جو مرضی کر دیں، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی خوشبو لگا دیں، آپ جھنڈیاں لگا دیں، طرح طرح کی پینٹنگ کر دیں، اندر سے بدبو نہیں جائے گی، اندر کا گند نہیں جائے گا۔ وہ کب جائے گا؟ جب آپ اس کمرے کی صفائی کریں گے۔ جتنا زیادہ گند ہوگا اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ بعض جگہوں پہ تیزاب پھینک کے صفائی کرنا پڑتی ہے، بعض جگہ جھاڑو پونچھے سے کام چل جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر خاص قسم کے کیمیائی چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے صفائی ہوتی ہے۔ جب آپ کمرے کو صاف کریں گے، دھو دیں گے، اس کے بعد اس میں کوئی چیز سجائیں گے تو خوشبوئیں پھیلیں گی، خوبصورتی آئے گی۔ ہمارے باطن کا یہی حال ہے، ہم نے اس کو اندر سے صاف نہیں کیا، جو اللہ نے ہمیں کہا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا۔ اندر کی صفائی کیسے ہوگی؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ فرمایا کامیابی اندر کی صفائی سے ملے گی۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرماتا ہے تحقیق کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کی، نفس کیا، جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کر لی، جس نے اپنے باطن کو غلاظتوں سے، کفر کی غلاظتوں سے دھو دیا، شرک کی غلاظتوں سے دھو دیا، جس نے اپنے باطن کو
حرام چیزوں کی غلاظت سے دھو لیا، نفسانی خواہشات کی غلاظتوں سے دھو لیا، وہ کامیاب ہوا، تو وہ کیسے ہوگا؟ کیا وہ صرف تقریریں سننے سے ہوگا؟ کیا وہ صرف ظاہری عبادات کرنے سے ہوگا؟ میں نے کہا جنڈیاں، خوشبوئیں جتنی مرضی لگا لیں، اندر سے اندر کی صفائی نہیں کی تو کیا ہوا؟ وہ کیسے ہوگی جو اندر کی صفائی ہے؟ جو دل بینا ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ اصل سوال ہے، یہ اصل بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمارا نوجوان نہیں جا رہا، جس کو ہمارا آج کا ایک 16-17 سال کا بچہ نہیں سمجھ رہا، جس کو چند چیزیں رٹا دی گئی ہیں کہ یہ رٹ لو اور بات بن جائے گی۔ نہیں ہوگا ایسے۔ صرف کہانیاں گڑھ لینا، دوسروں پر کیچڑ اچھال دینا، اس کو یہ سمجھنا کہ میں حق پہ ہوں، حق بیان کر رہا ہوں، لوگ سمجھ رہے ہیں، تو یہ رستہ خدا کی طرف جانے والا رستہ نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کو غلاظتوں سے، گندگی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ حضرت اقبال کی تعلیمات، ان کے افکار کو سامنے رکھیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میسر آ جائے گر کوئی شعیب تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے نوجوان؟ آج کے بچے کو پتہ ہے اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو اقبال کو چھوڑ دیا ہے، اقبال کی جگہ ہم پتہ نہیں کس مراسی کو لے آئے ہیں۔ ہم نے اقبال کو سمجھنا تھا، ہم نے اقبالیات پہ کام کرنا تھا، ہم نے اقبالیات کو سمجھنا تھا۔ ہم اقبال کی جگہ کسی مراسی کو لے کے آ گئے ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کہتے ہیں شبانی سے یعنی ایک بکریاں چرانے والے مشغلے سے کلیمی خدا کے ساتھ کلام کرنا، یہ تو 2 قدم کی منزل ہے، لیکن اس کے لیے شرط بڑی کڑی ہے۔ شرط کیا ہے؟ میسر آ جائے گر کوئی شعیب مل جائے وقت کا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی میت ملی، 10 اور 12 سال تک خدمت کی، آپ نے سفر کیا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وسیلہ پکڑا ان کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کو ایسے ہی پڑھ کے گزر جانا چاہیے یا سمجھنا چاہیے قرآن کیا بتا رہا ہے؟ سب سے پہلے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کا ہم پانی بھر کے اس مقام تک پہنچے ہیں، یا فلاں ولی کا پانی بھرتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو علی سینا امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کا پانی بھرتے رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ جسے پتہ ہوگا، جسے روحانیت کا پتہ ہوگا۔ ان کے گھر کا پانی بڑھ کے اس مقام پہ پہنچے۔ آج دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے ابو علی سینا کا، یہ امام علی رضا کے گھر کا پانی بھرتے رہے ہیں۔ حضرت جابر بن حیان سنا ہے نام آپ نے؟ علم کیمیا کا بانی کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق کے گھر کا پانی بھرتے رہے ہیں، ان کے گھر پہ جھاڑو دیتے رہے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں بھی پچھلی صف میں بیٹھنے والے شاگرد کا نام جابر بن حیان ہے۔ کون ہے جابر بن حیان؟ علم کیمیا کا بانی، مسلمان ہے، ہمارے لیے فخر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا